ایکسیڈنٹ کی طرف آتے ہیں, تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کرتے ہیں. کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ یار ہم لوگ دلدیا دہلیز کی شوٹ پہ تھے, اس میں بیچ میں ایکسیڈنٹ ہوا, 12 ہڈیاں ٹوٹ گئیں میری. 2 months ایکسیڈنٹ ہوا تھا, یو بیکاز آئی بین ان ایکسیڈنٹ. اوہ اچھا. آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا آپ کو ہٹ کر گیا ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے, وہ میموری بھی نہیں ہے. نہیں ہوتی. مطلب مجھے جب ہوا تھا تو میں نے کہا میرے ساتھ کیا ہو گیا, آنکھیں بند ہوئی, آنکھیں کھلی تو سائرن بج رہے تھے اور دھواں اٹھ رہا تھا. آپ کے ساتھ بھی بالکل سیم تھا, مجھے کوئی میموری نہیں ہے اس. بٹ آپ ہاسپٹل میں جاگی تھیں ادھر ایکسیڈنٹ کے سین؟ نہیں, میں ادھر ہی جاگ گئی تھی. تو آئی ہیو سروائیو وداؤٹ اینی میڈیکیشن فار 8 hours with 12 bones broken, اور بلیڈ کر رہی تھی, یہ پھٹ گیا تھا, یہ پھٹ گیا تھا, اور ربز اندر چلی گئی تھیں, اور بہت برا حال تھا. رائٹ سائڈ پورا فریکچر ہو گیا تھا. تو ہاں 8 گھنٹے کے بعد مجھے ڈاکٹر شاہ, اللہ انہیں زندگی, وہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ڈاکٹر شاہ نے مجھے پورا ٹریٹمنٹ کیا تھا میرا, اور جنا ہاسپٹل سے پھر اے او کلینک گئے اور وہاں پہ ہوا. تو صبح 4 بجے, 8 بجے ایکسیڈنٹ ہوا تھا, صبح 4 بجے 5 بجے تقریباً مجھ کو انہوں نے انجیکشن دے کے سلایا تھا. اس سے پہلے میں پراپرلی اویک تھی. تو کیا کرے, چیک اپ کر رہے تھے آپریشن اس کے بعد؟ نہیں یار, ایکچولی کیا ہوا کہ جب ہم جنا میں گئے تو ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں تھی کہ وہ میرا باڈی اسکین کر سکیں کہ میں کہاں کہاں سے ٹوٹی ہوں, اور اس وقت نہیں تھی. میں بھی آئی ایم شیور ابھی ہوں گی ان کے پاس, بٹ ابھی بھی بہت سے ہاسپٹل ایسے ہوں گے جس میں نہیں ہے. رائٹ. اور گھاروں میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا, تو گھاروں کے ہاسپٹل میں تو ویسے ہی کوئی نہیں تھا. اور گھاروں سے آپ اس حالت میں گھاروں سے میں ٹرک پر لیٹ کر کراچی آئی ہوں. پھر کراچی میں ایمبولینس میں لیٹ کر ایو کلینک گئی ہوں جنا سے. بہت گندا, بہت بہت برا پیچ تھا وہ. اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی ہائی وے پہ, روڈ ہائی وے پہ لائٹس نہیں ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں ہمارے یہاں. کوئی نہیں تھا دیکھنے والا کہ کس ٹرک نے مارا بعد میں. جب ہم ٹی وی میں نے بات کی کہ اس طرح سے ہے اور دیکھیں, تو انہوں نے کہا یار ہم دیکھیں یا وہ دیکھیں, پتہ نہیں تمہاری غلطی تھی, پتہ نہیں اس کی غلطی تھی. اب مطلب دیر از نتھنگ, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی کہ آپ پوچھتے یا اس بندے کو جیل کراتے یا پکڑتے کہ میں ایک ایکٹریس ہوں, اس کے ساتھ زیادتی ہوں, کچھ تو کرتے. کچھ نہیں کسی نے کیا, جسٹ بیکاز ویسٹیج آف ٹائم ہوئے گا. یا ہم اب کون بھاگے گا, کیونکہ میرا بھائی تو چھوٹا تھا, تو گھر میں کوئی مرد تو تھا نہیں, پاپا بیمار تھے, تو کون بھاگتا ہمارے گھر سے. تو وہی سب بھاگ. اور جتنے ایکٹرز ہیں, جیسے آپ نے کہا فیصل قریشی ہے, ہمایوں ہے, عدنان, ان کا بہت بڑا پن تھا کہ یہ وہاں موجود تھے, میرے پاس تھے, ایٹ لیسٹ یو نو ہاسپٹل میں تھے. اینجلین ملک کو مطلب they all came to hospital جیسے انہیں پتہ چلا. مطلب ڈاکٹر شاہ نے کہا تھا کہ اتنا تو مشرف صاحب ایڈمٹ ہوئے تھے تب اتنا رش نہیں تھا جتنا تمہارے وقت میں, تم تباہ ہو جاؤ گھر. میں نے کہا مشرف صاحب کا وہ, میں نے کہا پلیز سر مجھے 1-2 ہفتے تو رہنے, 2 ہفتے ہو گئے, چلو گھر. ڈاکٹر شاہ سے بہت رش ہو گیا, سب لوگ بہت, مطلب اسٹوڈیو کا جو چوکی دار تھا نا گیٹ پہ, وہ تک آیا تھا مجھے دیکھنے. That's so nice, ماشاءاللہ سے. انڈسٹری loved me like anything. میں تمہیں بتا ہی نہیں سکتی میری انڈسٹری کتنی اچھی ہے اور کتنے اچھے لوگ ہیں, ماشاءاللہ, بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. That's so good to hear. تو فیصل قریشی کا خون آپ کی رگوں میں دوڑتا ہے, یہ بھی میں نے ڈائلاگ کسی I'm the lucky one. مجھے اتنا یہ فیسینیٹ کیا یہ جملہ, وہ بتائیں جی وہ کیسے ہوا. فیصل از سچ اے جینٹلمین. میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میرا او نیگیٹو بلڈ گروپ ہے, تو میرا بلڈ گروپ نہیں ملتا, تو اس کے لیے بہت پرابلمس ہو رہے تھے. تو ہم 4 باٹلس دیتے تھے ریگولر بلڈ کی, تو وائٹ سیلز ملتے تھے ہم کو, اور ایک عذاب پڑا ہوا تھا. تو جتنے لوگ آئے ہوئے تھے سبھی خون دے رہے تھے. تو وہ اس وقت یہ ہوا کہ اس وقت اویلیبل ہی نہیں تھا بلڈ, اور ڈائریکٹ لگنا تھا, فوراً چاہیے تھا. تو فیصل کا اور میرا شاید بلڈ گروپ مل گیا یا کیا ہوا, تو بس فیصل کا خون میرے جسم میں دوڑ رہا ہے, اور اس نے مجھے خون دیا. اسامہ علی رضا, اس نے مجھے بلڈ دیا, بہت سارے لوگوں نے. آئی تھنک مجھے یاد بھی نہیں ہے کون کون تھا وہاں, بٹ میرے سارے اپنے تھے, پیارے تھے. اور جب آپ ریکور کر گئیں پھر آہستہ آہستہ واپس زندگی کی طرف تھوڑا مسئلہ ہوا. بہت سارے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اب شاید میں کبھی واپس نہیں آؤں گی انڈسٹری میں, اور میں مرور جاؤں گی, اور میں چل نہیں پاؤں گی. اور ہاں واز اٹ ڈیفیکلٹ چلنا, وہ سارا فزیوتھراپی جی, کیونکہ پورا رائٹ سائڈ افیکٹڈ تھی, تو اینکل ٹوٹ گیا تھا نا, تو گھٹنا بھی, ہپ بون, پیلوس سب ٹوٹ گیا تھا. تو میں پتلی بہت تھی, تو اس لیے ڈاکٹر شاہ کہتے ہیں کہ شاید میں نے جلدی ریکور کیا, بکاز میں تھن تھی, لین تھی, اور اب کیونکہ میں کتھک سیکھا تھا نگہت چودھری سے ایک ٹائم پر, تو میری موومنٹ تھی ہاتھوں کی, پوسچر سیدھا تھا, تو جلدی ریکوری ہوگی. اگر میں تھوڑا سا ویٹ زیادہ ہوتا
اور ٹائم لگتا تو ریکوری ٹائم بہت دیر میں جاتا اور تھوڑا سا لمپ بھی آ سکتا تھا اور ہو سکتا ہے میں نہ ہی چل پاتی اگر ول پاور نہیں ہوتی. تو اس وقت ول پاور نے بڑا کام کیا. میں کہا نہیں کرنا ہے. تو کمنگ بیک ٹو کاظم پاشا فرام دیر, اف یو ریممبر میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, تو آفٹر مائی ایکسیڈنٹ ہی کالڈ اینڈ سیڈ میں ایک سیریل کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہ سیریل کرو. تو میں نے کہا کاظم صاحب ابھی تو میں چل بھی نہیں سکتی. ہاں مگر میں چاہتا ہوں بس تم کرو. میں نے کہا اچھا. اور میں نے کاظم صاحب کے ساتھ اس کے بعد 4 سیریلس کیا اور میں اپنی زندگی کا واحد ایوارڈ اٹھایا وچ از PTV ایوارڈ فرام کاظم پاشا سیریل. واو دیٹس گڈ ماشاء اللہ سے. تو ٹرانزیکشن یا آپ کا سفر ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں سے آپ نکالے گئے ہیں وہاں پہ ہی آپ ویلکم ہوں, ایسے کہ وہ آپ کا ہی تھا. کیسا لگا جب آپ نے کیا؟ اور میں تو اسٹیج پہ کہا میں کہ تھینک یو کاظم صاحب. بولا نا آپ کو ٹائم یاد ہے جب آپ نے No, I said thank you so much for throwing me out of your studio. Achha, sorry, I missed that time. I did it on the stage. I said thank you کاظم صاحب. اگر آپ نے مجھے نہیں نکالا ہوتا میں اتنی محنت نہیں کرتی شاید لائف میں. کتنی آپ نے صحیح بات بولی. اب ریجیکشنز کو کتنا وہ نیگیٹیولی لے لیتے ہیں. تو میری تو زندگی میں آئی ریجیکشن نا, میں اسی سے کھڑی ہوتی گئی. تو آئندہ مجھے کوئی ایسی بات نہیں کرنا ہے پہ کھڑی رہوں. نہیں بھائی میں تو کوئی پنگا نہیں لے رہی, سوری. ہاں کیپریکارن کا مسئلہ ہے یہ, پنگا نہیں لینا چاہیے. فیملی کے ساتھ کام کرنا آسان ہوتا ہے. ابھی آپ اور انوشے کر رہی ہیں. ہاں ویسے بہت مزہ آتا ہے. ہم لوگ گپے مارتے ہیں. کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا کر رہی ہو, سین صحیح کرو, دیر کیوں لگا رہی ہو؟ یہ نہیں ایکچولی میں بلیو کرتی ہوں کہ جو ایکٹنگ کر رہا ہے نا وہ اپنے میتھڈ سے کر رہا ہے. تو مجھے کسی کو میتھڈ نہیں سمجھانا, سب کا اپنا ہے, میرا بھی اپنا ہے, ٹھیک ہے. ہاں میں اٹسی بٹسی ضرور کروں گی وہ, کیونکہ میں بڑی ہوں تو آئی تھنک وہ میرے پاس رائٹ ہوتا ہے, تو کبھی کبھی اپنا رائٹ یوز کرنے میں مزہ آتا ہے نا. تو ہاں وہ میں ضرور کرتی ہوں کہ نہیں ایسے نہیں, اس کو یہ کر لینا. لیکن میں امپوز نہیں کرتی, ہمیشہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ یہ ایسے کر لو. ہاں انوشا کو میں ضرور بولتی ہوں کہ اچھے پروڈیوسرس کے ساتھ کام کرے, اچھے ڈائریکٹرس کے ساتھ, وچ شی از ڈوئنگ ناؤ ماشاء اللہ سے. آئی ایم سو پراؤڈ آف ہر کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور اچھی لگ بھی رہی ہے. پتلی ہو گئی ہے تو اچھی, بہت پیاری لگ رہی ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے. آپ کا بھی تو ایک جرنی تھا, لوزنگ ویٹ اینڈ ایوری تھنگ, وہ کیسے ہوا؟ اس میں کوئی ٹپس شیئر کر سکتی ہیں یا ہم سب اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں؟ تم تو بالکل بھی مت کرو, تمہیں کیا ضرورت ہے. تسا تو منہ نکتے ٹائپ کا اللہ میں لے لیا. ہم سے پوچھے اتنے بڑے بڑے منہ لے کے ہم اس کو پورا میک اپ تھوپتے. ابھی جو میری آئی تو میں اتنے بڑے جھمکے پہن کے بیٹھی تھی, میں نے کہا اتارو ان کو یار. نہیں شی سیڈ آپ نے بالکل ٹرینڈی آنا جیسے آپ ایسے. اچھا ٹھیک ہے, بولا میں میک اپ کروں, میں کیا, پھر میں نے کہا جیسے آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ ویسے آئے. بہت سوال کیا میں نے سے آنے سے, اور میں کہوں یار وہ اتنی کول لگ رہی ہوں گی. اچھا رابعہ چلو تم تھوڑا سا نا اسٹائل مارنے کے لیے وہ ایئرنگس لے لو. تو جو بھیا اتنی وہ آئی, میں نے کہا نہیں بھائی یہ چمک چلو میں نہیں بن سکتی, اتار کے میں نے رکھی. نہیں بہت اچھی لگ رہی تھی ایسی بات. ایکچولی میں سوچ نہیں آپ چمک چلو لگ رہے تھے, بٹ آپ نے بولا نا میں چمک چلو لگ رہی ہوں گی, اس کو تو میں ذرا نارملائز ہو جاؤں. اچھا ہم کیا بات کرتے ہیں, میں تو بات بھول گئی. چھوڑو نہیں بات کرتے ہیں, جہاں بات بھولے وہاں سے نہیں. یہ بھی صحیح بات ہے. اچھا تو کیمرہ ریکارڈنگ اسٹارٹ ہونے سے پہلے میں نے ان سے کچھ بات, انہوں نے کہا آپ کو تمہیں میرے بارے میں یہ پتہ ہے. میں نے کہا مجھے ان میں سے کچھ نہیں پتا. تو اب وہی لسٹ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیٹنگ, کروشے کرتی ہیں, ناٹ نیٹنگ سوری, کروشے کرتی ہیں, آئی لیش ایکسٹینشن بھی کرتی ہیں, کینڈلز بھی بناتی ہیں, آپ سوپس بناتی ہوں. سوپس سوری میں ساری انفارمیشن غلط ہے, کینڈلز بھی بناتی ہوں, سوپس بھی بناتی ہوں. آپ بتائیں اور یہ کیسے شروع کیا, کیوں کر رہی ہیں ایکٹنگ کے ساتھ یہ سب؟ اچھا کیوں کر رہی ہوں, اچھا سوال ہے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے صرف ایکٹریس نہیں رہنا تھا, اور مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ مسنگ ہے لائف میں, کچھ پڑھنا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے. اور کیونکہ میں نے اتنا پڑھا نہیں تو مجھے ایک اپنے اندر یہ بھی ہمیشہ سے ایک کمی لگتی تھی کہ مجھے پڑھنا چاہیے تھا. اور پھر جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں نا, پھر آپ کہتے ہیں صحیح ایکٹنگ بھی کریئر, اب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کریئر بنانے کے لیے, رائٹ. لیکن کریئر جب بن گیا تو مجھے لگا کہ نہیں, ایکچولی آپ کریئر تو کسی بھی طرح بنا ہی لیتے ہیں, لیکن اس کو سسٹین اور مینٹین کرنے کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے. تو ابھی جو لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں انڈسٹری میں جو نہیں پڑھ رہے ہیں, ان کو میں یہی کہوں گی کہ وہ آج ان کو اچھا لگ رہا ہے نا, جب وہ ہمارے اسٹیج پہ آئیں گے دے ول ریگریٹ فور شیور. کیونکہ آپ پھر اپنے سے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں, بہتر لوگوں سے ملتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ کانورسیشن کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا. آپ کب تک اپنی صرف بتائیں گے کہ میں نے کیا کیا, نہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے مارلن منرو
میں کیا کہتی تھی, یا وہ کون تھی, یا مائیکل جیکسن کون تھے, یا نصرت فتح علی صاحب کا کیا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دی انڈسٹری کہ وہ آپ کو انٹرنیشنل لے گئے. میڈم نور جہاں نے کیا کیا کیا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کبھی خان صاحب کون ہے, یو شوڈ نو, یو شوڈ ناٹ کم آن سیٹ اینڈ سٹ ڈاؤن سے کون کبھی خان صاحب, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے.